اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. عزیز ترین بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بہت ہی اہم ٹاپک جس کی طرف ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ بچے خاص طور سے جو کلاس 10 پاس کر چکے ہیں، کلاس 12 پاس کر چکے ہیں، ان کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہیں کیریئر گائیڈنس اور اس کا مقصد. آج اس موضوع پہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں. پیارے بچوں، مستقبل یعنی کیریئر اور اس کی رہنمائی یہ کیا ہے؟ آئیے پہلے مستقبل کو سمجھنے سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں. جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے ہماری، جو طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے، ہم اس میں 3 زمانوں کی بات کہتے، سنتے اور بولتے چلے آئے ہیں. زمانہ ماضی، پاسٹ جو ہمارا گزر چکا ہے، زمانہ حال جو پریزنٹ ہمارا ہے، اور زمانہ مستقبل فیوچر. چند لوگوں کے لیے باتیں عجیب سی ہوگی کہ سر آپ ہمیں زمانے کیوں بتلا رہے ہیں. چلیے بتا دیتے ہیں. زمانہ ماضی ہمارے آبا و اجداد کا زمانہ ہے، جس میں ان کے زمانے کے ہنر، پیشے، روزگار اور زندگی گزارنے کے طریقے کو ہم جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. زمانہ حال موجودہ زمانہ ہوتا ہے جس میں ہم سبھی اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور زمانہ مستقبل یعنی فیوچر وہ ہوتا ہے جس میں آنے والے کل میں ہونے والے زندگی کے مراحل، اسٹیپس کو کیسے طے کیا جائے، یا ہمارا فیوچر مستقبل کیسے ہوگا، یہ منحصر ہوتا ہے. ہمارے ماضی اور موجودہ زمانے کے گزارنے کے طریقے پر اگر ہم نے پچھلے زمانے اور موجودہ زمانے کے تجربات سے کچھ نہیں سیکھا تو ہم مستقبل سے، اپنے کیریئر سے کوسوں دور ہو سکتے ہیں. مستقبل کی رہنمائی ایک اہم و نمایاں مرحلہ ہوتا ہے جو کسی بھی فرد کو یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ اس کے آنے والا مستقبل، اس کا مشغلہ، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی اپنی مصروفیات، اس کی خواہشات اور رہنمایاں کیسے بنایا جا سکتا ہے. آئیے سمجھتے ہیں. یہ 3 باتوں پر مشتمل ہوتا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے مدد ہوتا ہے، تعاون، سپورٹ، کوآپریشن، کوآرڈینیشنس کے ساتھ میں اسے بات کی جاتی ہے. دوسری جو ہوتی ہے معلومات، نالج. اور تیسرا چیز ہوتا ہے مشورہ، سجیشنس. یہ تینوں طے کرتے ہیں کہ اس کو اپنے آنے والے مستقبل میں کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، کیوں بننا ہے، کیسے بننا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. اور یہی وہ 3 اہم بنیادی نظریے ہیں، ضابطے ہیں جو آنے والے کل کا راستہ نقشہ دکھلاتے ہیں. اب یہ کیسے ہوگا ممکن؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی تجربہ کار ایکسپرٹس کی، ان کے قیمتی مشوروں کی، ان تجربہ کار لوگوں کی جو ان مراحل سے گزر چکے ہیں، ان سے مدد لینے کی. یہ سب مفید ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں ایک طالب علم کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، تاکہ وہ ان سب کی بنیاد پر خود کے مستقبل کے لیے، خود کے کیریئر کے لیے کوئی فیصلہ لے سکیں. اگر کوئی طالب علم کے پاس بہت سارے الگ الگ راستے ہوں اپنے مستقبل کو طے کرنے کے لیے، پیچیدہ مرحلہ بنتا ہے. تو اگر اسے اپنے آپ کو ایک صحیح راستے انتخاب کو آسان بنانا ہے تو اس میں پہلے بتائے گئے 3 ضابطے بہت اہم اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. کون سے 3 ضابطے؟ پہلی چیز ہے مدد، تعاون، کسی سے لی جانے والی مدد ہے، کسی کی معلومات ہے، نالج ہے. اور تیسری چیز ہے مشورہ، سجیشنس. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ایک نمایاں رہنما خطوط جو ہوتا ہے، گائیڈ لائنس جو ہوتی ہیں، ایک سپرویژنس جو ہوتا ہے، وہ اس بات کو مزید اہمیت دیتا ہے کہ طالب علم ایک مثبت، ایک پازیٹیو انرجی، ایک پازیٹیو اسٹرینڈس کے ساتھ میں اور نمایاں سوچ پیدا کر کے اپنی ایک الگ پہچان اور مقام کیسے طے کر سکتا ہے. مستقبل کی رہنمائی کے کچھ اہم مقاصد ہیں، کچھ آبجیکٹیوز ہیں. پہلا چیز جو ہوتا ہے وہ ہے خودی کو پہچاننا. اپنی خودی کو پہچاننا ایک فرد کو بہت ضروری ہے. اپنے اندر چھپی صلاحیتوں، اپنے ہنر، اپنے مشغلہ، اپنی شخصیت کو نکھارنے میں وہ مدد کرتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے نظم العین، گول سیٹنگس. اپنی زندگی میں کچھ کر دکھانے اور اپنی زندگی کے حقیقی نظم العین کو تیار کرنے میں مشعل راہ یہ چیز ثابت ہوتی ہیں.
تیسری چیز ہے خود اعتمادی، ایک فرد کی خود اعتمادی اور اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے، کمزوریوں کو دور کرنے اور مثبت یعنی پازیٹیو سوچ کی تیاری میں مدد کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہوتی ہے صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد، ایک فرد کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور مقابلہ جاتی دور میں حصہ لینے میں مدد کرتا ہے۔ پانچویں چیز ہے حالات کا مقابلہ، ایک فرد کو، ایک شخص کو آنے والے مراحل کی مشکلات کو قبول کرنا اور مشکل سے مشکل مسائل کو آسانی سے حل کر کے نئے مراحل کی تیاری میں مدد کرنا۔ اب دیکھیے مستقبل کے مراحل کی تیاری یعنی فیوچر کی یعنی کریئر کی تیاری آپ کیسے کرتے ہیں۔ مستقبل کی ذہن سازی کے وقت جو ہیں ان دو باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، دوسرے باہر میں آنے والے مستقبل کے الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، الگ الگ آپ کے اپارچونیٹیز ہوں گی، آپشنس ہوں گے، ان کو جاننے کا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ایڈیشنلی آپ کو یہ سب سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ پہلی سیڑھی جو ہمیں طے کرنی ہے، آپ کو طے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اندر جو مثبت سوچ ہیں اور جس چیز میں جس کام میں ہم دلچسپی لیتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، ان کا سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو کیسے پہچانیں؟ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ میں بیٹھیں، ان سے مشورہ لیں، ان سے پوچھیں کہ کیا جانتے ہیں وہ ہمارے اپنے بارے میں، کیا سمجھتے ہیں وہ کہ ہم کس چیز کو تو اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی دلچسپی کو نکھارنے کی کوشش کیجیے۔ تیسرا چیز ہے کہ جس مشغلے میں جس آپ کو جو ہے تو بہت ہی انٹرسٹ ہیں، جو ہابیز میں آپ کے ہیں، اس کو سمجھیے۔ چوتھی چیز ہوتی ہے آپ کا جو ہنر ہے، جو صلاحیت ہیں، اس کو اجاگر کرائیے۔ اور ایک اہم بنیادی چیز ہے اپنی اہمیت، سیلف اورنیس کو پہچانیے خود کو، کہ آپ کس لیے اہم مقام رکھتے ہیں زندگی میں، کس کے لیے اہم مقام رکھتے ہیں زندگی میں۔ اب امپورٹنٹ چیز اس کے بعد میں اور چیز ہوتی ہے کہ اب یہ تلاش کیجئے کہ آپ کو جس چیز میں آگے بڑھنا ہے اس کے لیے ریسورسز کون سے ہیں، ذرائع کون سے ہیں۔ اب آخری اور لاسٹ اسٹیپ ہوتی ہیں اس کے بعد میں اپنے آپ کو پہچاننے میں کہ کام کرنے کا مقام آپ کس اسٹیج پہ، کس پلیس پہ، کس جگہ پہ آپ اپنے آپ کو چوز کریں گے کہ آپ وہاں پہ ایک سیٹسفیکٹری لیول پہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہوئے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو اہم بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل کی تیاری اب کیسے کریں۔ اپنے مثبت سوچ کو اپنے عالم مستقبل سے جوڑ دیجیے، اپنے آپ کو پہچانیے، مختلف مشغلوں کو اجاگر کیجیے، اپنی خود کی دلچسپی کو سمجھیے، مختلف ذہنی آزمائشی امتحان کی تیاری کیجیے۔